बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से लाहौर में सरकारी सतह पर, पंजाब के सतह पर कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया गया है। मियां नवाज शरीफ को और इनकी पूरी फैमिली को इमरान खान मत्थियों दुखते हैं, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ नफ़रतें फैलाने वाले लोग मौजूद हैं, जिनमें ये एक ख़ानदान भी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से शौकत खानम के मुकाबले में एक और कैंसर हस्पताल कायम करना, क्या ये उनकी तरफ से ऐलान है या फिर इमरान खान से इंतकाम है? क्योंकि यहाँ पे इमरान खान का शौकत खानम हॉस्पिटल मौजूद है, उससे थोड़े ही फासले पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा के ऐलान के मुताबिक एक और कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। बड़ी लागत से, जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता होगा ये हॉस्पिटल। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से, हुकूमत की तरफ से यही कहा गया है। पाकिस्तान में कैंसर के कितने ज़्यादा मरीज़ आते हैं, इमरान खान इस हवाले से बताते रहते हैं। उनके 3 हॉस्पिटल बन चुके हैं, लाहौर में, पेशावर में, कराची वाला भी ज़ेर तामीर है, वो भी जल्द तकमील के मराहल तय करने वाला है। इमरान खान कहते हैं कि जितने पाकिस्तान में मरीज़ कैंसर के मौजूद हैं, अफ़गानिस्तान के मरीज़ भी यहीं से इलाज करवाने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि ये 3 हॉस्पिटल उनके इलाज के लिए बहुत कम हैं। जिस तरह से ये बीमारी बढ़ती जा रही है, मज़ीद हस्पतालों की ज़रूरत है। इमरान खान के इन तीनों हॉस्पिटल्स में 75% मरीज़ों का इलाज फ्री किया जाता है, जबकि 25% मरीज़ खुद पैसे देते हैं, खुद अदायगी करते हैं, उस पर उनका इलाज किया जाता है। ये मुमकिन नहीं है दुनिया में कहीं भी कि निजी सतह पर कायम किया गया कोई कैंसर हॉस्पिटल अपने अखराजात की वजह से सरवाइव कर जाए, चलता रहे। इमरान खान को जब ये पहली मरतबा बताया गया था तो उन्होंने जिस कमिटमेंट का इजहार किया, उसी कमिटमेंट के साथ इमरान खान आज भी काम कर रहे हैं। उनको हर साल बड़े फंड की ज़रूरत होती है। एक तो इन हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए जो 25% लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं। दूसरे, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में शौकत खानम लेबॉर्ट्रीज भी बनी हुई हैं, वहाँ से आमदन होती है। तीसरा और इनका बड़ा ज़रिया ज़कात है, खैरात है, डोनेशन है। इमरान खान सालाना अरबों के हिसाब से पैसे इकट्ठे करते हैं और अरबों ही सालाना अखराजात आ जाते हैं। इमरान खान के इस हॉस्पिटल के मुकाबले में कई और लोग भी आए, उनको उकसाया गया कि इमरान खान बड़ी कमाई कर रहा है, आप भी कमाई करें। इमरान खान को डोनेशन देने वालों में इमरान खान के मुखालिफिन भी शामिल हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा ज़रूर मौजूद है, वो पता नहीं इंसान है या क्या चीज़ है, उसकी तरफ से पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान को बेईमान ज़ाहिर किया जाए। इमरान खान के बारे में ये फैलाया गया, अफवाह फैलाई गई, प्रोपेगेंडा किया गया, झूठ लोगों को बताया गया कि इमरान खान तो जो फ़ंड के पैसे हैं, जो डोनेशन लोग देते हैं, उनको जुए में हार देता है। इस तरह की बातें की गई। ये बंदा है ख्वाजा आसिफ। बहरहाल इसके बावजूद भी एक तो इमरान खान जब इक़्तिदार में आए, उस वक्त इमरान खान की फ़ंडिंग का सिलसिला थोड़ा सा कम पड़ गया, क्योंकि इमरान खान खुद फंडिंग नहीं कर रहे थे। फंड रेजिंग की तकरीबात में कम शिरकत करना शुरू हो गए थे। ख्वाजा आसिफ की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान को उनके हॉस्पिटल के लिए, शौकत खानम के लिए दी जाने वाली फंडिंग को किसी तरह से रोका जाए। एक ख्वाजा आसिफ ही नहीं, दीगर भी कुछ लोग होंगे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से या किसी और पार्टी से है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो इमरान खान को फंडिंग करते हैं, शौकत खानम अस्पताल को सालाना पैसे देते हैं। उन्होंने जो भी एक मुकर्रर किया हुआ है अपनी खैरात का, अपने सदकात का हिस्सा, वो वहाँ पे जमा करवा देते हैं। अलीम खान इमरान खान के कितने ज़्यादा मुखालिफ हैं, वो इमरान खान को एक आंख भी देखना नहीं चाहते, इमरान खान के ख़िलाफ़ चले गए। हालांकि ऐसे शख्स को जिसको इमरान खान ने वज़ीर बनाया, जिसको इमरान खान ने टिकट दिया अय्याज सादक के ख़िलाफ़, उनकी इतनी ज़्यादा इज़्ज़त की, एक बार दूसरी बार वज़ीर बनाया, लेकिन वो चाहते थे कि मुझे वज़ीर आला बना दिया जाए। इमरान खान की शायद कोई मजबूरी होगी या जो भी है, वज़ीर आला उनको नहीं बनाया गया तो वो रूठ गए, तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया और फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हुए नज़र आए। इस सब के बावजूद भी उनकी तरफ से जो फंडिंग पहले दी जाती थी वही अब भी दी जा रही है।
بالکل یہ پکی بات ہے، یہ مجھے شوکت خانم ہاسپٹل کے میڈیا مینیجر کی طرف سے بتایا گیا تھا۔ انہوں نے یہی بتایا کہ جس طرح سے پہلے علیم خان فنڈنگ دیتے تھے اسی طرح سے اب بھی وہ شوکت خانم میں فنڈنگ دے رہے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے مریم نواز شریف صاحبہ کی، ان کی طرف سے کینسر ہاسپٹل کا اعلان کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے آج کل بڑے اشتہارات نظر آ رہے ہیں کہ پنجاب میں صحت کے حوالے سے حکومت جس طرح کام کر رہی ہے وہ مثالی کام ہے۔ یہاں پہ ہاسپٹل قائم کیے جائیں گے، یہاں پہ صحت کی ہر سہولت میسر کی جائے گی، اور اس کے نیچے سٹی بیٹی کی تصویریں لگی ہوتی ہیں، شہباز شریف کی اور میاں نواز شریف کی۔ تو یہ دونوں حضرات انہوں نے اپنا علاج کرانا ہو تو ان کو پاکستان میں کوئی ہاسپٹل نظر نہیں آتا، یہ اپنا علاج کرواتے ہیں لندن جا کر۔ اب کینسر ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے تو شہباز شریف کو شاید اپنا علاج وہیں سے سرکاری ہاسپٹل سے میسر آ جائے۔ مریم نواز شریف کے حوالے سے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں یہ کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے کہ مریم نواز کی سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحب جتنی نفرت عمران خان سے کرتی ہیں اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اپنے ابا جی سے زیادہ، اپنے چچا سے زیادہ، خاندان کے کسی بھی فرد سے زیادہ عمران خان سے مریم نواز شریف صاحبہ زیادہ نفرت کرتی ہیں۔ لیکن یہاں تک کینسر ہاسپٹل بنانے کا تعلق ہے، جیسا انہوں نے اعلان کیا ہے، میں بالکل ہرگز نہیں سمجھتا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے عمران خان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے یا عمران خان کے انتقام میں یہ ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ ایک آسان اقدام ہے۔ پاکستان میں کئی کینسر ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، جیسا کہ بتایا کہ کسی یہ نجی ادارے کے بس کا کام نہیں ہے کہ کوئی ہاسپٹل بنا لے اور اس کو پھر چلاتا بھی رہے، جس طرح سے عمران خان کی طرف سے چلایا گیا ہے۔ کئی اور لوگوں کی طرف سے بھی کوشش کی گئی لیکن وہ ساری ڈرامے بازی ثابت ہوئی۔ عمران خان پر کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں تو سفارشی لوگوں کو داخلہ ملتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہاں پہ صرف انہی لوگوں کو داخلہ ملتا ہے جن کے بچ جانے کی امید ہو۔ ایسے کینسر کے مریض جن کے سروائیو کا چانس نہ ہو ان کو وہاں پہ داخل نہیں کیا جاتا، اور اس مریض پر، اس کے لواحقین پر کیا گزرتی ہے جس کو جواب دے دیا جاتا ہے، مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ان کا ایک اصول ضرور ہے۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو ہاسپٹل بنایا جائے گا، عمران خان جو ہاسپٹل بنا کے شوکت خانم 1 2 3 چلا رہے ہیں، بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں، وہاں پہ 75% لوگوں کا فری علاج کیا جاتا ہے، باقی 25% لوگوں کو پیسے دینا پڑتے ہیں۔ بہرحال وہ تگڑے لوگ ہیں، مالی حالت ان کی مضبوط ہے، وہ اپنا علاج پیسے دے کر کروا سکتے ہیں۔ کینسر ہاسپٹل جو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے بنوایا جا رہا ہے ویلنسیا کے علاقے میں، یہ عمران خان کے ہاسپٹل کے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے۔ وہیں پہ اگر اچھی جگہ ملی ہے تو بہت اچھا ہوا ہے، اور اس کو اپروچ ہوگی قصور کی طرف سے اور موٹر وے کی طرف سے کسی بھی پاکستان سے علاقے سے آنے والے لوگوں کے لیے۔ ملتان روڈ بھی، شیخوپورہ روڈ بھی، یہ روڈز اس کو لگیں گی۔ سیالکوٹ سے بھی لوگ آ سکیں گے، جیسا کہ موٹر وے پر آتے ہیں۔ بہت سے علاقوں کی اپروچ ہوگی اس ہاسپٹل میں جو مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ویلنسیا کے قریب، رائے ونڈ روڈ کے قریب بنایا جا رہا ہے۔ تو اس سے کینسر کے مریضوں کو فائدہ ہوگا، بے شمار فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے سب کو محفوظ رکھے۔ بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جو کوشش کی جا رہی ہے، ان کی حکومت سال چلتی ہے، 6 مہینے چلتی ہے، جتنا بھی چلتی ہے، 5 سال نکال دیتی ہے، اس دوران یہ کینسر ہاسپٹل مکمل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نہیں بھی رہتی تب بھی یہ جو انیشیٹو ان کی طرف سے لیا گیا ہے، یہ ہاسپٹل بننا شروع ہو جائے گا تو پھر جو بھی حکومت آئے گی اس کی مجبوری ہو جائے گی، کیونکہ ایک عوامی دباؤ اپنی جگہ پر موجود ہوگا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ جو ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے، یہ پاکستان میں ایک عظیم ترین ہاسپٹل ہوگا۔ یہاں پہ ہر شخص کا مفت علاج کیا جا سکے گا۔ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ حکومتوں کے پاس وسائل آتے رہتے ہیں، بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں کینسر کے مریض پر،
تو سرکاری ہاسپٹل ہونا پاکستان میں ضروری تھا، جو سارے اخراجات سارے کے سارے مریضوں کے برداشت کر سکے۔ تھوڑی بہت فیس ہوگی وہ عام بندہ ادا کر سکتا ہے، باقی مریم نواز کی طرف سے بھی ہیلتھ کارڈ کا اعلان کیا گیا ہے۔ عمران خان کے ہیلتھ کارڈ کو برقرار رکھا گیا ہے۔ 10 لاکھ روپیہ تو یہیں سے جنریٹ ہو جائے گا، یہیں سے چلا جائے گا ہر مریض کے لیے۔ بہرحال ہم زیادہ طویل اس ویلا کو نہیں کرتے۔ مریم نواز شریف کا یہ اقدام انتہائی آسن ہے، اس میں عمران خان سے کسی قسم کا کوئی انتقام موجود نہیں ہے۔ یہ بات عمران خان تک پہنچے گی تو وہ بھی اس کو ضرور اپریشیٹ کریں گے۔ نواز شریف کی، مریم نواز شریف کی سیاست سے، ان کے کردار سے یا جو بھی ہے اس سے آپ اختلاف ضرور کریں، لیکن یہ جو ہاسپٹل، کینسر ہاسپٹل پنجاب کی سطح پر، سرکاری سطح پر مریضوں کے فری علاج کے لیے بنایا جا رہا ہے، یہ بہرحال پنجاب کے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جہاں کہیں سے بھی لوگ علاج کے لیے آئیں گے ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا۔ لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، جن لوگوں کو جواب دے دیا جاتا ہے کہ آپ کی آخری سٹیج ہے، ان کا کیا بنتا ہے؟ ایسے مریضوں کا علاج یہاں بھی ہو سکے گا، اور ان کی جان اگر نکلے گی تو اس کی نسبت کچھ آسانی سے نکلے گی، جس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر عمران خان کے ہاسپٹلز میں ایسے وسائل آ جاتے ہیں کہ وہاں بھی ہر مریض کو، خواہ وہ آخری سٹیج کے کتنا ہی قریب کیوں نہ پہنچ چکا ہو، اس کو داخل کر لیا جایا کرے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، بلکہ سب سے بڑی دعا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی، دشمن کو بھی کینسر جیسے مرض میں مبتلا نہ کرے۔ تو مریم نواز شریف کے لیے دعا کیجیے کہ ان کا یہ پروجیکٹ کامیابی سے جتنا جلد ممکن ہو سکتا ہے اتنا جلد ہمکنار ہو سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔